بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقال الله تعالى في موضع آخر: واذكروا الله في أيام معدودات. معزز ناظرین مشاہدین کرام، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی، تحمید، تمجید اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا. معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں جس موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے اس پہلے عشرے کے اندر کثرت سے جہاں تمام نیکیاں کرنے کی فضیلت ہے، وہیں زیادہ سے زیادہ کون سا عمل اور کون سا نیکی کرنے کا حکم آیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کرنے لوگ آئیں اور وہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں. ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں. سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ فائدہ حاصل کرنے آ جائیں، وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے آ جائیں. دنیاوی فائدہ بھی، دینی فائدہ بھی. دینی فائدہ جہاں نماز، طواف، اور اسی طرح سے حاجی مکہ جب پہنچتا ہے تو نماز، طواف اور مناسک حج و عمرہ کے ذریعہ مغفرت اور اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لیتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وہ اسی لیے حاضرون کا مقصد ہو کہ یہاں پہ آئیں اور اپنا دینی فائدہ بھی حاصل کریں اور دنیاوی فائدہ بھی. دنیاوی فائدہ وہاں یہ ہے کہ اپنا جہاں دینی فائدے کے ساتھ ساتھ تجارت اور کاروبار کا فائدہ بھی اپنا بڑھا لیں اور وہاں پہ ان چیزوں کو کریں اور یہ فائدہ ہو. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا کہ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام ان مقررہ دنوں میں یاد کریں. اللہ کا نام ایام معلومات، مقررہ دنوں. ایام معلومات سے مراد کہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایام معلومات سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہی ہے، عشرہ ذی الحجہ ہی ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور ان گنتی کے چند دنوں میں. ایام معدودات گنتی کے چند دن یعنی ایام تشریق، اس سے مراد ایام تشریق ہے. اور ایام تشریق جو 11، 12، 13 ذوالحجہ یعنی یوم النحر، قربانی کے دن کے بعد سے 3 دن، یہ ایام تشریق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، یعنی عشرہ ذی الحجہ میں یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اللہ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں کہا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کی گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، یعنی اللہ کا ذکر کریں. اور اس سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے جن چیزوں کا کرنے کا حکم ایک حاجی اور غیر حاجی دونوں کے لیے ہے، وہ اللہ کا ذکر کرنا ہے. اس عشرے کے اندر کثرت سے جو کام، جو عبادت کرنا ہے، وہ اللہ کا ذکر، تکبیر، تحمید، تحلیل. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
اس سے عظیم دن یعنی اس عشرہ ذی الحجہ کے پہلا جو عشرہ ہے، ذی الحجہ کے شروعات کے جو 10 دن ہیں، ابتدائی 10 روز ہیں، پہلا عشرہ کہا اس سے عظیم دن اللہ کے نزدیک کوئی دن نہیں ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ اور نہ ہی ان دنوں یعنی عشرہ ذی الحجہ کا نیک عمل اللہ کو تمام دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہے، یعنی ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو جو نیک عمل بندہ کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند ہے کہ وہی نیک عمل، نیک کام اور دنوں میں اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے، یعنی ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اور دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل، چاہے نفلی نماز ہو، چاہے نفلی روزہ ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، کوئی بھی عبادت جو ان دنوں کے اندر ہو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی عظیم دن ہیں، بڑے ہی عظیم دن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے تب کیا کرو، کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، تو کثرت سے ان دنوں میں، یہ محبوب ترین دن اللہ رب العالمین کے نزدیک عظیم دن جو دن ہے، اس میں کثرت سے کیا کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے، کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، تو کثرت سے ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، والتکبیر اللہ اکبر پڑھا کرو، والتحمید الحمدللہ پڑھا کرو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور شعیب الارناؤط رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، معلوم ہوا کہ ان دنوں میں جس دن میں اللہ کا ذکر کرنے کے اللہ رب العالمین خصوصی طور پہ تاکید کرتا ہے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ محبوب ترین دن ہے، ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل بنسبت اور دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ محبوب اللہ کو ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال ہیں۔ اس لیے کثرت سے ہمیں، اور بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی سرل ہے کہ تکبیر تحلیل چلتا رہے، آدمی بازاروں میں چلے، گلیوں میں چلے، گھر جائے، گھر سے واپس ہوتے ہوئے کسی بھی وقت اس چیز کو ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ آسان سے کلمات ہیں جو تکبیر کے کلمات ہیں۔ تکبیر کا کوئی صیغہ، معین صیغہ کیا پڑھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نص صریح، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص صیغہ متعین نہیں کیا ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، تکبیر، تحلیل، تحمید۔ تو اس طرح سے افضل جو اختیار کیا ہے جس صیغے کو لوگوں نے، علماء نے، اور جو ثابت ہے صحابہ کرام سے، تابعین سے، وہ یہی صیغے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کثرت سے پڑھے۔ اس کے علاوہ بھی اور صیغے ہیں، کوئی بھی پڑھے، اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے، تکبیر کتنا بھی پڑھے، لیکن یہ صیغے بھی اور صیغوں کے ساتھ لوگوں نے اس صیغے کو اختیار کیا ہے، اور یہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے جو ثابت ہے وہ یہ بات پہنچتی ہے۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، تکبیر، معلوم ہوا کہ تکبیر پڑھنا عشرہ ذی الحجہ یا ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی تکبیر پڑھنا، یہ کثرت سے پڑھنے کی تائید اور تاکید حدیث کے اندر آئی ہے، اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار یہ کئی جگہوں پر ذکر فرمایا، اور خصوصی طور پر ان دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کہا کہ لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، جس سے مراد ایام معدودات سے مراد ایام تشریق، اور ایام معلومات سے مراد لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ایام عشر ہیں، یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ تکبیر کے کلمات، صیغہ، اس کا جیسا کہ کوئی معین نص نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہونے کی صورت میں صحابہ کرام نے جس کو پڑھا ہے، کئی صیغے ہیں، اور ان میں سے ایک صیغہ تکبیر کے کلمات یہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر مطلق اور تکبیر مقید، ایام معلومات اور ایام معدودات۔ ایام معدودات جو ایام تشریق ہیں، قربانی کے بعد کے 3 دن، قربانی سے لے کر، اور اسی طرح سے ایام معلومات جو پورا عشرہ ذی الحجہ ہے، جس سے مراد ہے ان دنوں میں تکبیر مطلق، کچھ لوگوں نے تکبیر مطلق اور تکبیر مقید کی تفریق کی گئی ہے۔ تکبیر مطلق یہ
کہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا، کسی بھی چیز کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے. تکبیر مطلق جاننا کسی بھی چیز کے ساتھ خاص، کسی بھی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، عموم ہے، یعنی کبھی بھی پڑھنا یہ سنت ہے. کسی بھی وقت پڑھنا سنت ہے، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، صبح، شام، یہ کسی بھی وقت پڑھنا یہ سنت ہے. اور اس کا پڑھنا کب سے تکبیر مطلق ہے؟ جو عموم ہے، کسی بھی وقت، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، صبح و شام، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، راستے میں چلتے، بازاروں میں، گلیوں میں پڑھتے رہنا چاہیے، یہ مطلق ہے. اس کی ابتدا، اس تکبیر پڑھنے کی ابتدا ذوالحجہ کے مہینے کا چاند نظر آ جانے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کا سورج ڈوبنے تک، آخری دن کا سورج ڈوبنے تک اس کا وقت ہے تکبیر مطلق کا. کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور تکبیر مطلق یا مقید کے صیغے میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگوں نے فرق کیا ہے، لیکن کوئی بھی تکبیر پڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہوا تکبیر مطلق، یعنی کسی بھی وقت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. تکبیر مقید کا وقت شروع ہوتا ہے عرفہ کے دن کے، یعنی 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر، عرفہ کے دن سے لے کر شروع ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد تکبیر مقید کا وقت شروع ہوتا ہے. ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر کی نماز کے وقت تک اس کا وقت رہتا ہے تکبیر مقید کا. اور مقید اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خاص ہے، ہر نماز کے فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا یہ سنت ہے. ہر فرض نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا سنت ہے. اور یعنی نماز پڑھے، فرض نماز، اور اس کے بعد استغفار 3 بار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد تکبیر شروع کر دے. تکبیر بلند آواز سے پڑھے، سب لوگ گونج جائے اور سب لوگ پڑھیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام بازاروں میں نکلتے تھے، کچھ صحابہ کرام بازار میں نکلتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے. تو یہ تکبیریں مطلق ہے، بازار میں، گلی میں، راستے میں، گھر پر، نماز سے پہلے، نماز کے بعد، صبح و شام ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی کسی بھی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے. اور یہ ذوالحجہ مہینہ کے شروع ہوتے ہی ایام تشریق یعنی ذوالحجہ کی 13 تاریخ کی سورج ڈوبنے کے وقت تک اس کا وقت ہے، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے. لیکن تکبیر مقید جو خاص ہے نماز کے ساتھ، فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے، تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں گے. اور یہ تکبیر مقید ہے اور صیغے وہی ہیں، کلمات وہی ہیں. اور کب تک رہے گا یہ؟ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کی تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد تک اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے. معزز ناظرین، معلوم ہوا کہ ان دنوں میں کثرت سے جو عبادت کرنا اور آسان ہے، اور عبادت کرنے کی جو تاکید کثرت کے ساتھ کی گئی ہے حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، وہ ہے کثرت سے تکبیر پڑھنا، زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنا. اور تکبیر کے کلمات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے کی، ذکر و اذکار کرنے کی اس عشرہ کے اندر، اس عظیم عشرے کے اندر اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.